بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب جب اشہر حرم میں سے ہے، انتہائی مقدس اور مبارک مہینہ ہے، تو اس میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی عبادات ماہ رجب میں ادا کرنے کی فضیلت ہے، تو روزہ بھی ایک عمومی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ حضرات محدثین اور فقہاء نے ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم میں ایک صحابی رسول کو، اپنے پیارے صحابی کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2430 ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، سم من الحرم وترک، کہ ماہ اشہر حرم میں روزے رکھا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ ماہ رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2782 ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یصوم اشہر الحرمی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہر حرم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 7856 ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 9315 میں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے امام یونس فرماتے ہیں کہ آپ بھی اشہر حرم میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اشہر حرم میں اور رجب المرجب چونکہ اشہر حرم میں سے ہے، اس میں روزہ رکھنا مستحب اور بہتر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ماہ رجب میں ممنوع ہے۔ یاد رکھیں کہ جن علماء نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اس روزے کو فرض یا واجب سمجھے گا، تب تو یہ روزہ ممنوع ہے اور مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی اس روزے کو مستحب سمجھے، باعث ثواب سمجھے، رکھنے پر ثواب، نہ رکھنے پر گناہ کوئی نہیں، تو روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اور بعض اہل علم نے تو اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اس روزے کی تعظیم یا اس مہینے کی تعظیم اس طرح نہ کی جائے جس طرح زمانہ جاہلیت میں کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ایک بدعت عام ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ باعث ثواب ہے، اور بہت سارے لوگ اس روزے کو ہزاری روزہ کرتے ہیں۔ اگر ایک روزہ رکھا تو 1000 روزے کا ثواب ہوگا۔ یاد رہے، قرآن و سنت میں اور کسی بھی مقبول حدیث کے اندر، کسی بھی درجہ حسن اور کم ضعف والی روایت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ لہٰذا یہ بے سر و پا روایات ہیں جن کی بنیاد پر بعض لوگ روزہ رکھ دیتے ہیں، تو 27 رجب کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ماہ رجب المرجب کے اندر بہت سارے لوگ کھانے پینے کی چیزیں اور شیرینی تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ویسے ہی رائے خدا میں خرچ کرتا ہے سال کے 12 مہینے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خود کوئی آدمی متعین کر کے ماہ رجب کے کسی دن کو متعین کر کے کوئی چیز تقسیم کرے گا اور اس کو شرعی درجہ دے گا، تو یہ بدعت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ ماہ رجب میں کسی دن میں نہ ہی روزہ متعین ہے اور نہ ہی کسی رات میں عبادت متعین ہے۔ کوئی بھی عبادت متعین نہیں ہے، اپنی طرف سے متعین کرنا یہ دین اسلام میں ایک اضافہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں 22 رجب کو کونڈوں کی رسم منائی جاتی ہے۔ لوگ مٹی کے برتنوں میں مختلف چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور خیال لوگوں کا یہ ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی ہے۔ یاد رہے، محققین یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی ولادت 8 رمضان کو 81 یا 83 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہے، ان کی اس دن وفات ثابت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی ولادت اہل سنہ کے ہاں ثابت نہیں ہے۔